الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد جناب احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ، محترم جناب جعفر حسین معراج صاحب، کوثر محی الدین صاحب اراکین اسمبلی، محترم جناب سید امیر حسن جعفری صاحب، رکن قانون ساز کونسل مجلس اتحاد المسلمین کے معزز صدر و معتمدین اراکین و اراکین بلدیہ، میری گزارش ہے کہ کاؤنٹرز پر وہ آل ان ون دینا شروع کر دیجئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے پچھلے 16 سال سے ایجوکیشنل کٹ کا یہ ڈسٹریبیوشن مرحوم قائد سالار ملت علیہ الرحمہ کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا کہ حکومت کے جو اردو کے ادارے ہیں، اردو کے اسکول ہیں، وہاں کے پڑھنے والے طلباء اور طالبات میں ایجوکیشن کٹ کی تقسیم مرحوم قائد سالار ملت نے شروع کی تھی۔ الحمدللہ پچھلے 16 سال سے کامیابی کے ساتھ اس ایجوکیشن کٹ کی اسکیم کو مجلس چیریٹیز ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ کے تحت یہ پورا کام کیا جا رہا ہے، اور اس سال فروری 2021 میں ایس ایس سی کی ایگزام کی فیس قریب 2000 اسٹوڈنٹس کو ان کی ایگزام کی فیس دی گئی، جس میں 88 گورنمنٹ کے اردو اس کو کور کیا گیا۔ آج کا جو فنکشن ہو رہا ہے، جس میں سالار ملت جو پورے تلنگانہ کے 7000 ایس ایس سی کے طلباء اور طالبات میں فری میں ان تمام اردو میڈیم کے اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات میں دیا جائے گا، جس کی کل لاگت ہے 14 لاکھ روپے، اور حیدرآباد میں 2135 اسٹوڈنٹس کو 88 اردو میڈیم اسکول حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے ہیں، ان میں آج انشاءاللہ تعالی اس کو آپ کو اس ٹرسٹ کے تحت مجلس چیریٹیز ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ کے تحت آج دیا جائے گا۔ اب تک کہ الحمدللہ اس اسکیم کے تحت 2,76,415 اسٹوڈنٹس کو اس سے فائدہ ہوا ہے، اور ایجوکیشن کٹ، ایس ایس سی کی ایگزام کی فیس، ایس ایس سی ٹاپرز میں بھی ہر سال ان کو ایک کیش ریوارڈ دیا جاتا ہے جن کا جی پی اے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج چندرائن گٹا اسمبلی حلقے کے 9 اردو میڈیم اسکولز میں 355 اسٹوڈنٹس کو آل ان ون دیا جائے گا۔ بہادر پورہ میں 11 اسکولز، جس میں سے قریب 580 اسٹوڈنٹس کو آل ان ون دیا جائے گا۔ چار مینار اسمبلی حلقے میں 12 اسکول، جس میں سے قریب 185 اسٹوڈنٹس کو دیا جائے گا۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے میں 9 اسکول ہیں، قریب 200 اسٹوڈنٹس کو آل ان ون دیا جائے گا۔ ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے 6 اسکول ہیں اردو میڈیم کے، جس میں سے 55 اسٹوڈنٹس کو آل ان ون دیا جائے گا۔ کاروان اسمبلی حلقے میں 12 ہیں اسکولز ہیں، جس میں سے 290 اسٹوڈنٹس کو آل ان ون دیا جائے گا۔ نامپلی اسمبلی حلقے میں 6 گورنمنٹ کے اسکولز، اردو اسکولز میں سے اردو اسکولز کو 123 اسٹوڈنٹس کو آل ان ون دیا جائے گا۔ گوشہ محل میں 7 اردو میڈیم گورنمنٹ اسکولز میں سے قریب 65 اسٹوڈنٹس کو آل ان ون دیا جائے گا، اور دیگر شہر حیدرآباد کے اسمبلی حلقات کے 16 اسکولز میں قریب 280 اسٹوڈنٹس کو یہ آل ان ون دیا جائے گا۔ تو آج 2135 طلباء اور طالبات جو حیدرآباد ضلع کے ہیں ان میں دیا جائے گا، اور ماباقی تلنگانہ کے مختلف اردو میڈیم اسکولز میں آل ان ون کی تقسیم فری میں عمل میں لائی جائے گی۔ مرحوم قائد سالار ملت اسکیم کو شروع کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں پڑھنے والے جو طلباء اور طالبات ہیں، ان کا تمام تعلق
غریب افراد خاندان سے آتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں اور یہی ہماری کوشش ہے مجلس اتحاد المسلمین کی کہ ان گورنمنٹس اردو سکولز میں پڑھنے والے بچوں کو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو 2005 سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جو بچے اور بچیوں کو اسکول کا بیگ دیا جاتا ہے جس میں 6 لانگ بکس، ایک کمپاس باکس بھی ہوتا ہے، پھر ہر سال SSC کی امتحان کی فیس، آل ان ون گائیڈ، اور پھر جو طلباء اور طالبات SSC کے امتحان میں جن کا GPA سب سے زیادہ ہوتا ہے ان کو کیش ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے، اور پھر جس اسکول میں 100% SSC کا پاس پرسنٹیج ہوتا ہے وہاں کے ہیڈ ماسٹر اور ٹیچرز کو بھی ایک کیش ایوارڈ دیا جاتا ہے اسکیم کے تحت۔ اور یہ تمام کا تمام اس لیے ہوتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین جو ہر سال ماہ ربیع الاول میں جشن رحمت اللہ عالمین کا 2 روزہ کامیابی سے انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، اس میں مجلس عوام سے چندہ لے کر اور باضابطہ اس کو اس ٹرسٹ میں ان پیسوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور جشن رحمت اللہ عالمین کے انعقاد کے بعد جو پیسے بچتے ہیں ان پیسوں سے یہ اسکیم کا کام کیا جاتا ہے۔ تو ہماری آپ تمام سے گزارش ہے کہ خوب پڑھیے، قابل بنیے، نیک بنیے، طاقتور بنیے، اور مجھے یقین ہے کہ جو گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس میں جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان میں کافی اخلاص ہے، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ مشکلات ہوتی ہیں بہترین طریقے سے آپ لوگ محنت کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سابقہ کی طرح جو بچے اسکیم سے فائدہ اٹھائے، MSET میں اور نیٹ میں بھی کوالیفائی ہوئے، کئی آج میڈیسن انڈر گریجویٹ کورس کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، کئی الحمدللہ MBA اور MCA بھی کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ محنت کریے، جستجو کریے۔ یقیناً آج جو ہم موجودہ حالات میں ہیں کافی مشکلات ہیں، کووڈ ہے، اومائکرون کی آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اس سے بچا کے رکھا ہے اور انشاءاللہ بچا کے رکھے گا۔ آپ لوگ خوب اس کا استعمال کریے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے ہماری دعا ہے کہ آپ ایک کامیاب اور طاقتور انسان بنیں، اور خاص طور سے یہاں پر جو ہماری بیٹیاں آئی ہیں، بہنیں آئی ہیں، ہماری بچیاں آئی ہیں، میرا خاص ان سے گزارش ہے کہ آپ خوب محنت کریے، آگے بڑھیے۔ اگر آپ طاقتور ہوں گے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تو یقیناً نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ پورے ہمارے ملک میں ایک انقلاب آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ اس تبدیلی کو لے کر آئیں گے، اور ساری دنیا کو آپ بتائیں گے کہ جو مسلمانوں کے مخالف ذہن رکھنے والی طاقتیں ہیں یا تنظیمیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان خواتین کو دبایا جاتا ہے، مسلمان خواتین پڑھتے نہیں ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا بولتے ہیں TV چینل پر، یہ مسلمانوں کو جانتے نہیں ہیں، ان کے دل میں صرف مسلمانوں سے نفرت بھری پڑی ہے۔ اگر ان کی آنکھیں کھلی ہوتی، ان کا دماغ کھلا ہوتا تو دیکھتے کہ کیسے مسلمان، خاص طور سے مسلم بچیوں میں پڑھنے کا، ترقی کرنے کا، آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور مجلس یہی چاہتی ہے کہ آپ کے اس جذبے کو آپ کو برقرار رکھے، آپ کے حوصلوں کو اور بلند کیا جائے، اور اسی مقصد سے یہ تمام اسکیم مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مرحوم قائد سالار ملت نے شروع کی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو کامیابی سے چلاتے رہیں۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔